بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعلنا من لدنك وليا واجعلنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فرمایا قتال کریں اللہ کی راہ. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. کن لوگوں سے قتال کریں؟ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ. وہ لوگ جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی اور دنیا کی حیات سے جنہوں نے پیار کیا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاد مملکت اسلامیہ کے فرائض میں سے. جہاد ایک قومی فریضہ ہے، انفرادی نہیں کہ کسی ایک فرد پہ جہاد فرض ہو گیا اور باقی نہیں، بلکہ جہاد کی فرضیت جو ہے وہ قومی ادارے یعنی اس ادارے پہ جو ملک کو چلاتی ہے، جسے آپ حکومت یا گورنمنٹ کہتے ہیں، اس پہ عائد ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، یعنی ان لوگوں کے خلاف لڑنا ہے جنہوں نے دنیا کی زندگی اختیار کی آخرت کو چھوڑ کر. تو وہ یقیناً وہ لوگ ہوں گے جو دوسروں کے حقوق غصب کرتے ہیں، ناجائز وسائل سے دولت جمع کرتے ہیں، لوگوں پہ ظلم اور جور و جفا روا رکھتے ہیں، اللہ کی مخلوق کو تنگ کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی غلامی کی اجازت نہیں دیتے بلکہ اپنا ذاتی غلام بنا لیتے ہیں اور ان کے حقوق ادا نہیں کرتے، ان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں. تو اس کی تعیین کرنا کہ کون لوگ ایسا کر رہے ہیں یہ بھی حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. آج شاید ان مسائل کو سمجھنا ہمارے لیے آسان نہ ہو، اس لیے کہ خود ہمارے حکمران اور ہماری حکومتیں سارے وہ کام کر رہی ہیں جن کے خلاف مسلمانوں کو قتال کرنا چاہیے، جہاد کرنا چاہیے. آج ہم ایسی مصیبت میں پھنس گئے ہیں اور دین سے اتنے دور چلے گئے ہیں
کہ ہمارے مقتدر حلقے اور جن کے پاس اقتدار اور اختیار آ جاتا ہے وہ خود ملک کو لوٹنے، غرباء اور بے کس و بے بس لوگوں کے حقوق غصب کرنے، قومی خزانے کو لوٹ کر لے جانے میں دوسروں سے زیادہ سرگرم عمل نظر آتا ہے۔ تو حقیقتاً اسلام بنیادی طور پر حقوق العباد پہ بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ اسلام کی بنیاد اللہ جل شانہ کے حقوق اور اس کے ساتھ اس کے بندوں کے حقوق کی بجا آوری پر۔ سو فرمایا قتال کرو، جنگ کرو، لڑو ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے محض دنیاوی مفادات کے لیے حق کو پس پش ڈال دیا ہے اور لوگوں پہ ظلم روا رکھتے ہیں، لوگوں کا مال لوٹتے ہیں، لوگوں کی جانیں ضائع کرتے ہیں، لوگوں کی آبرو لوٹتے ہیں اور لوگوں کو اپنا بے بس و مجبور غلام بنا کے رکھ دیا ہے، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کو چھوڑ کر محض دنیاوی مفادات اور ذاتی مفادات کے راستے کو اپنایا ہے۔ اب اس صورت میں وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو کوئی اللہ کی راہ میں قتال کرے گا اور جو حقوق اللہ نے مخلوق کو دیے ہیں ان کے وہ حقوق دلانے کے لیے میدان جہاد میں اترے گا، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، وہ شہید ہو جائے یا فتح مند ہو جائے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، وہ زندہ بچ جائے جہاد سے تو بھی اور شہید ہو جائے تو بھی اللہ کریم اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائے، اجراً عظیما، بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ ہر نیکی کا اجر اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس سے کئی گنا زیادہ عطا فرمایا جائے گا۔ بندہ جو عمل کرتا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہے، اللہ کریم اس پہ جو اجر عطا فرمائیں گے وہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں گے۔ تو یہاں اجر عظیمہ کا وعدہ فرمایا کہ اجر عظیم، بہت بڑا معاوضہ، بہت بڑا انعام، بہت بڑا اجر اسے دیا جائے گا۔ لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ مسلمان کو بحیثیت مسلمان سب سے پہلے خود اپنے آپ پر پورا اسلام نافذ کرنا چاہیے۔ میں اور آپ، جیسا میں نے پہلے بھی بات کی، ہم حکومت پہ تنقید تو کرتے ہیں لیکن ہمارے حکمران نہ تو غیر مسلم ہیں اور نہ غیر ملکی ہیں، ہم ہی میں سے ہیں۔ اگر ایک بھائی وزارت میں ہے تو دوسرا بھائی ہمارے ساتھ کھیتوں میں ہل چلا رہا ہے۔ اگر ایک بھائی آج وزیر ہے تو کل اس کا باپ یہاں ریوڑ چراتا تھا۔ یہیں کے لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں۔ تو بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ہر ایک کو جو بھی کلمہ گو ہے اسے اپنی ذات کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ جہاد وہ کیا خاک کرے گا، کسی غاصب کے خلاف جہاد تو وہ کرے گا جو خود غاصب نہیں ہوگا۔ اگر ہم خود اپنے دائرہ اختیار میں جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے حقوق غصب کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کلکم راع، تم میں سے ہر کوئی حکمران ہے۔ کسی کا ملک پہ حکم چلتا ہے تو ہم اسے بادشاہ کہتے ہیں، لیکن ہر فرد کا کسی نہ کسی پہ حکم چلتا ہے، کم از کم اپنے گھر پہ، اپنی بیوی بچوں پہ تو کسی کا حکم چلتا ہے، یہ نہ صحیح تو اپنے آپ پہ تو اس کی اپنی مرضی چلتی ہے۔ ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ کلکم مسئول عن رعیتہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر آدمی سے اس بارے پوچھا جائے گا جن لوگوں کے فیصلے وہ کرتا تھا، جو اس کی بات مانتے تھے، جو اس کے ذمے تھے،
یا اگر کسی کی اپنی ذات بھی ہے تو اپنی ذات کے لیے اس نے کیا فیصلے کیے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ اگر کوئی انسانی حقوق غصب کرتا ہے تو اس کے ساتھ حکومت اسلامیہ کو قتال کرنا چاہیے، جنگ کرنی چاہیے، جہاد کرنا چاہیے، تا وقتے کہ وہ اس ظلم سے باز نہیں آ جائے. لیکن اگر ہم خود اس جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں تو جہاد کون کرے گا اور کس سے کرے گا؟ تو پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ اسلام کی شرط یہ ہے کہ جو بندہ اسلام کا دعویٰ کرتا ہے وہ خود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کرے. اگر ہم خود ہی دین سے منحرف ہو گئے اور لوگوں کے حقوق چھیننے والے ہو گئے اور عام آدمی کے حقوق چھین کر اپنے لیے دولت جمع کرنے میں اور دنیاوی مفادات میں لگ گئے تو پھر جہاد کون کرے گا؟ جہاد پر عمل درآمد کیسے ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے اگر دو بندے بھی کسی طرف نکلیں تو ان میں سے ایک امیر ہونا چاہیے. یعنی تنظیم بنیادی شرط ہے دین کی. آپ دیکھتے ہیں نماز میں، روزے میں، تمام عبادات میں ایک نظم ہے، ایک تنظیم ہے. کوئی اس کا ذمہ دار ہوتا ہے، دوسرے اس کے کہنے کے مطابق چلتے ہیں. ایک امام ہوتا ہے، وہ تلاوت کرتا ہے، رکوع و سجود کرتا ہے، سارے مقتدی اس کے ساتھ مل کر رکوع و سجود کرتے ہیں. حج کے موقع پر آپ دیکھتے ہیں کہ لاکھوں فرزندان توحید جمع ہوتے ہیں لیکن امام ایک ہوتا ہے اور لاکھوں لوگ اس ایک شخص کی تکبیر پہ رکوع و سجود اور قیام کرتے ہیں. تو یہ تنظیم بنیاد ہے، یعنی بنیادی طور پر. اور ایمان کے ساتھ قرآن حکیم میں جہاں بھی آمنو یا ایمان کا لفظ آیا ہے اس کے ساتھ عمل الصالحات کی قید ہے. ایمان کیا ہے؟ آمنو عمل الصالحات. جو بھی ایمان کا دعویٰ رکھتا ہے اس کا عمل صالح ہونا چاہیے. صلاحیت کا معیار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کہ جس کام کو حضور نے پسند فرمایا وہ صالح ہے، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا وہ غیر صالح ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو عطا کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سینے سے لگا لو اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ. ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی. اللہ کریم کی اطاعت حضور کی اطاعت میں ہے کیونکہ حضور کوئی حکم ایسا نہیں دیتے جو اللہ کی پسند کے خلاف ہو. لہذا یہاں ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ جہاد بنیادی طور پر کیا چیز ہے. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور وہ احتجاج کرنے کے لیے کہیں بم چلا دیتا ہے، کوئی بندے مار دیتا ہے تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے. اس کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اگر وہ حکومت وقت کر رہی ہے تو اسے حکومت کے سامنے احتجاج کرنا چاہیے. اگر کوئی فرد کر رہا ہے تو اس کے سامنے احتجاج کرنا چاہیے. یہ کہاں کی شرافت ہے کہ زیادتی تو آپ کے ساتھ کوئی اور کر رہا ہے اور قتل آپ کسی اور کو کر دیتے ہیں. تو آپ مظلوم سے ظالم بن جاتے ہیں. یعنی آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا اب آپ نے دوسروں کے ساتھ ظلم کر دیا. اسے جہاد نہیں کہا جا سکتا کہ آپ مساجد میں گولیاں چلا دیں، راہگیروں پہ بم برسا دیں، راہ چلتے لوگوں کو قتل کر دیں. اب اسلام آباد میں دھماکہ ہوا، وہ کہا گیا جی وہ اس ملک کا سفارت خانہ تھا تو اس کے، لیکن ان کا تو کوئی بندہ نہیں مرا. اس میں جو لوگ مارے گئے وہ بیچارے مزدور اور غریب پاکستانی مسلمان کلمہ گو تھے. ایک کوئی مزدور عیسائی تھا وہاں جو صفائی کرنے والا،
تو اب ان کو قتل کرنے سے کون سا ثواب حاصل ہوگا یا اس کا کیا جواز پیدا ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو ہمارے ملک میں دہشت گردی کی وبا پھیلی ہے، یہ ٹھیک ہے کہ لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ان کے حقوق غصب ہو رہے ہیں، انہیں کھانے کو نہیں ملتا، ان کے افراد خانہ بلا وجہ قتل کر دیے جاتے ہیں، ان کو مار دیا جاتا ہے، کوئی اس کی سنوائی نہیں ہوتی۔ اور اب تو عالم یہ ہے کہ عدالتوں میں ججوں کے سامنے لوگوں کو گولیاں ماری جا رہی ہیں۔ عجیب عالم ہے، کسی جگہ کوئی تحفظ رہا نہیں۔ لیکن یہ ساری صورتحال اس بات کی اجازت کسی کو نہیں دیتی کہ وہ اٹھ کر عامت الناس کو قتل کرنا شروع کر دے یا شہروں میں بم چلانا شروع کر دے۔ یہ جہاد نہیں ہے۔ جہاد کسی ذاتی اناد کا یا کسی ذاتی دکھ کے اظہار کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ جہاں عامت الناس اللہ کی مخلوق کے حقوق ضائع ہو رہے ہیں اور کوئی ایک جماعت یا کوئی ایک حکومت یا کوئی ایک ادارہ یا کوئی ایک فرد لوگوں کے حقوق غصب کر کے بیٹھا ہے، تو وہاں اسلامی حکومت کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں اس کے خلاف قتال کرنا چاہیے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ برائے نام اسلامی حکومتیں جو ہیں، اگر وہ خود کروڑوں لوگوں کے حقوق غصب کر کے بیٹھی ہیں اور کسی کے حق کی پرواہ نہیں کرتی، تو وہ قتال کہاں کریں گی؟ جہاد کیسے ہوگا؟ لہذا یہ صورتحال بہت پیچیدہ ہو چکی ہے، اور یہاں میرے جہاد کا حکم نہیں، یہاں تو قتال کا حکم ہے نا۔ فَلْيُقَاتِلْ، جب لفظ جہاد آتا ہے تو جہاد تو جد و جہد کا نام ہے، اپنی انتہائی کوشش کا نام ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کے ساتھ جو کوشش کی جاتی ہے اپنی اصلاح کے لیے اور عبادات کی ادائیگی کے لیے، فرائض کی ادائیگی کے لیے، رزق کے حلال کے حصول کے لیے، اللہ کے اجازت دیے گئے کاموں پر، جائز کاموں پر خرچ کرنے کے لیے، تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ جہاد اکبر ہے، یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ میدان جنگ میں داد شجاعت دینا تو ایک وقتی اور لمحاتی بات ہوتی ہے، کوئی بھی بندہ جوش میں آ کر لڑ جاتا ہے، لیکن زندگی بھر اپنے آپ کو اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر قائم رکھنا اور نافرمانی سے بچنے کی پوری بھرپور اور پورے خلوص اور دیانتداری سے کوشش کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہاد اکبر ہے، بہت بڑا جہاد ہے اس سے۔ تو ہماری ضرورت اس وقت کی جو ہے من حیث القوم جہاد اکبر کی ہے کہ ہم پہلے اپنے لوگوں کو حقوق دیں، جو ہمارے ذمے ہیں، جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کریں۔ جو لوگ ہمارے ملک میں ہمارے شہری ہیں، مومن تو مومن، غیر مسلم کے بھی زندہ رہنے کے حقوق ہیں، اپنا مذہب اختیار کرنے کے حقوق ہیں، اور ایک حق زندہ رہنے کا جو ایک حق ہے یہ بہت وسیع ہے۔ یعنی آپ زندگی کا حق جسے دیتے ہیں اسے زندگی کے وسائل بھی مہیا کرتے ہیں، اسے علاج معالجے کی سہولتیں مہیا کرتے ہیں، اسے کاروبار اور روزگار کے مواقع فراہم کرتے ہیں، اس کے بچوں کی تعلیم کا اور ان کے علاج معالجے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو صرف زندہ رہنے کے حق میں بہت سارے حقوق پوشیدہ ہیں۔ اور جہاں یہ عالم ہو کہ اپنے ملک کے باسی اور اپنے مسلمان بھائی، اپنے کلمہ گو بھائی اپنے حقوق کو ترس رہے ہوں، ان کی جان مال آبرو کی حفاظت نہ کی جا رہی ہو، تو وہاں قتال کی باری کب آئے گی اور وہ اللہ کے دیے ہوئے حقوق دلانے کے لیے جہاد کب کریں گے؟ چونکہ فرمایا یہ قتال ان لوگوں کے خلاف ہوگا الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، جنہوں نے آخرت کو چھوڑ کر دنیاوی زندگی کو اپنا مقصد بنا لیا اور دنیاوی مال لوٹنے اور دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے حلال حرام جائز ناجائز کی پرواہ کیے بغیر جو یکسو ہو گئے۔ ایسی محنت میں، ایسے قتال میں جو شہید ہو گیا
یا جو بچ رہا، دونوں صورتوں میں اللہ اسے اجر عظیم عطا فرمائے۔ پھر وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها، کہ آپ جہاد کیسے نہیں کریں گے جبکہ ان شہروں میں جو کفار کے قبضے میں ہیں، ان شہروں میں ایسے کمزور لوگ، خواتین اور بچے جو ہجرت نہیں کر سکے، کمزور تھے، صحت ٹھیک نہیں تھی، عمر زیادہ تھی، کوئی نہ کوئی کمزوری لاحق تھی کہ وہ سفر نہ کر سکے، ہجرت نہ کر سکے، خواتین رہ گئیں جو نہ کر سکیں، بچے رہ گئے، اور وہ دعا کرتے ہیں، وہ تو وہاں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ ہمیں اس شہر سے نجات دلوا، اس شہر سے نکال لے جا جس کے رہنے والے لوگ ظالم ہیں، ہم پر ظلم کرتے ہیں، وَجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اپنی طرف سے ہمارے مددگار بھیج اور اپنی طرف سے ہماری مدد بھیج، ہماری امداد فرما، اور ایسے لوگ بھیج دے جو ہمیں اس ظلم سے نجات دلائیں۔ ایک تو وقتی طور پر تو اس وقت تھی جب کمزور لوگ مکہ مکرمہ میں رہ گئے اور مشرکین مکہ ان پر مظالم توڑتے تھے، لیکن قرآن کریم کا نزول بے شک خاص ہو، حکم عام ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے نزول میں اللہ کریم نے یہ حکمت رکھی ہے کہ ہر واقعہ، ہر سوال کے جواب میں کچھ آیات نازل ہوئیں، تو اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ آیت اس واقعہ کے حوالے سے یاد ہو جاتی ہے، محفوظ ہو جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس واقعہ کے حوالے سے دیکھیں تو مفہوم کی تعیین ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی واقعہ کو پیش نظر رکھ کر اللہ کے حکم سے قرآن کے مفاہیم متعین فرما دیے۔ اب اس کے بعد کوئی ایسا نہیں ہے جو ان حدود سے باہر جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرما دیے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ قرآن میں تحریف ہوگی، قرآن کو بدلنے کا جرم ہوگا۔ تو فرمایا ایسے لوگ جو کمزور تھے، بیمار تھے، ضعیف تھے، بوڑھے تھے، خواتین، بچے رہ گئے، ان پر مشرکین مظالم توڑ رہے ہیں اور وہ اللہ سے مدد اور نصرت کی دعا کر رہے ہیں، تو آپ لوگ کیسے جہاد نہیں کریں گے؟ آپ کو تو جہاد کرنا پڑے گا، آپ کی مجبوری ہے، ضرورت ہے کہ آپ اللہ کے ان بندوں کو جو اللہ کو یاد کرنے اور اللہ پر ایمان لانے کی پاداش میں سزا بھگت رہے ہیں، ان کو ان مظالم سے نجات دلائیں۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، فرمایا قتال اور جنگ اور جہاد کیا ہے؟ جو لوگ جن کو نور ایمان نصیب ہے وہ قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ۔ اب یہاں ایک بڑی خوبصورت قید لگ گئی قتال پر کہ قتال وہ جہاد شمار ہوگا، وہ قتال شمار ہوگا جو اللہ کی راہ میں ہو۔ اب اگر اللہ کے حکم کے خلاف ہم کسی کو قتل کر دیتے ہیں جس کے قتل کی اجازت اللہ کریم نے نہیں دی، تو اس کا مطلب ہے وہ فی سبیل اللہ قتال نہیں ہوگا بلکہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی۔ تو یہ عامت الناس کو بازاروں میں، گلیوں میں دھماکے کر کے مار دینا، قتل کر دینا، یہ پھر کس زمرے میں آئے گا؟ یہ فی سبیل اللہ تو نہیں ہو سکتا کہ بے گناہوں کو قتل کر دیا جائے اور میدان حشر میں کتنے لوگ ایسے اٹھیں کہ جو یہ عرض کریں کہ بار الہ مجھے تو پتہ بھی نہیں مجھے کس نے قتل کر دیا اور کیوں قتل کر دیا، میں تو مزدوری کرنے نکلا تھا، یا میں تو بچوں کے لیے آٹا خریدنے نکلا تھا، یا میں تو مریض تھا، دوا لینے جا رہا تھا، پتہ نہیں کس نے مجھے قتل کر دیا، کیوں قتل کر دیا، تو عادل ہے، تو منصف ہے،
تو سب کو جانتا ہے، تو خود ہی قاتل کو تلاش کر۔ اس آج کل کی دہشت گردی میں کتنے مقتول ایسے ہیں جو جانتے ہی نہیں مجھے کس نے قتل کر دیا اور کیوں قتل کر دیا، جنہیں یہ علم ہی نہیں کہ یہ بم کس نے پھوڑا، کیوں یہ دھماکہ اس نے کیا اور میں نے اس کا کیا بگاڑا۔ تو فرمایا قتال کی شرط یہ ہے کہ جو لوگ ایماندار ہوتے ہیں، جن کا ایمان پختہ ہوتا ہے اور جن کا ایمان صرف حکایت یا روایت نہیں ہوتا۔ ایک مصیبت تو یہ بھی ہے کہ پیدائش کے حادثے نے ہمیں مسلمان کر دیا، اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ الحمدللہ ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے اور سب سے پہلے ہمارے کان میں عظمت الہی کی اور اذان کی اقامت کی آواز پڑی، یہ بھی اس کا احسان ہے۔ لیکن پھر اس کو ہم نے حقیقی معنوں میں نہیں لیا، رواج کے طور پر ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں، ہم نے حلال حرام کی پرواہ چھوڑ دی، اللہ کی عبادات ترک کر دی، سجدوں سے ہماری پیشانیاں خالی ہو گئیں اور خشوع و خضوع سے دل خالی اور ویران ہو گئے۔ تو یہاں قید یہ الذین آمنوا، یہاں جن صاحب نے ترجمہ کیا ہے اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، انہوں نے ترجمے میں لکھا ہے جو لوگ پکے ایماندار ہیں، یعنی انہوں نے وہ پکے کا لفظ لگا کر یہ تعیین کر دی ہے کہ ایماندار کا مفہوم یہ ہے کہ جو صرف دعویٰ نہیں کرتا، عمل کرتا ہے اللہ و اللہ کے رسول کے احکام پر۔ وہ اگر قتال کرتے ہیں، مومن اگر قتال کرتا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے قتال کرتا ہے، جان دیتا ہے تو اس لیے کہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو، اور کسی کی جان لیتا ہے تو اس لیے کہ میرے اس عمل سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو۔ اب جس کے جان لینے کی اللہ نے اجازت نہیں دی، جس کو قتل کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، اسے قتل کرنا کیسے جہاد کہلائے گا؟ یہ تو اللہ کریم نے اجازت نہیں دی کہ لوگ کتنے گناہگار بھی ہوں، لیکن کوئی انہیں راہ چلتے بازار میں گلی میں گولی نہیں مار سکتا، بم سے ہلاک نہیں کر سکتا، چھرا نہیں گھونپ سکتا۔ کسی آدمی کو آپ جانتی نہیں کون ہے کیسا ہے، اسے قتل کر دیتے ہیں، تو پھر یہ جہاد نہیں ہوگا، یہ تو فساد فی الارض ہے کہ اللہ کی زمین پر فساد پیدا کیا جائے۔ اور دوسری بات جو یہاں فرمائی وہ یہ ہے کہ والذین کفروا، جن لوگوں کو نور ایمان نصیب نہیں ہے اور کفر کے اندھاروں میں بھٹک رہے ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ شیطان کو خوش کرنے کے لیے قتل کرتے ہیں لوگوں کو۔ یعنی جو لوگ جنہیں نور ایمان نصیب ہے اور انہیں پکا خلوص اللہ نے دیا ہے، اعتماد ہے اپنے ایمان پر، پکے ایماندار ہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے قتل کرتے ہیں، جان دیتے ہیں تو اللہ کی راہ میں، کسی کی جان لیتے ہیں تو اللہ کی راہ میں، کہ اس کی جان لینے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ جس کی جان لینے کا حکم اللہ نے نہیں دیا اس کی جان نہیں لیتے، وہ اسے قتل نہیں کرتے۔ لیکن جو مومن نہیں ہوتے، جو کافر ہوتے ہیں، وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں، شیطان کو خوش کرنے کے لیے لڑتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بے گناہوں کا قتل کرتا ہے تو اس کا تو ایمان بھی خطرے میں۔ قرآن نے تو بے گناہوں کو قتل کرنے والوں کو کفار کے زمرے میں رکھا ہے۔ والذین کفروا، یعنی مومن سے یہ توقع قرآن کریم نہیں کرتا کہ وہ کسی بے گناہ کو قتل کرے گا، بلکہ اسی جگہ قتال کرے گا جہاں اللہ کی رضا ہوگی، جہاں اللہ کا حکم ہوگا۔ اور جو اللہ کے حکم کے علاوہ کسی کی جان لیتے ہیں وہ تو شیطان کا کام کرتے ہیں، شیطان زمین پر فساد پھیلانے کے لیے ہے، وہ اس کا کام کرتے ہیں، شیطان کا کام کرتے ہیں۔ تو فرمایا مومنین کے لیے یہ حکم ہے فقاتلوا اولیاء الشیطان، کہ یہ جو شیطان کے ساتھی ہیں ان کے ساتھ قتال کیا جائے اور انہیں شیطنت سے اور شیطنت پھیلانے سے روکا جائے، ظلم کو پھیلنے سے روکا جائے،
جہاد یا قتال قیام امن کے لیے ہے، لوگوں کے حقوق کی بحالی کے لیے ہے، نہ کہ لوگوں کے حقوق چھیننے کے لیے یا ان کی جانیں لینے کے لیے یا ان کے مال لوٹنے کے لیے. یہ جہاد نہیں ہے. اور مومنین کو حکم ہے فقاتلوا اولیاء الشیطان، شیطان کے دوستوں سے، ایسے لوگوں سے جو شیطانی کام کرتے ہیں، گویا انہوں نے شیطان سے دوستی کر لی ہے، جو اس کے کام کو آگے بڑھا رہے ہیں. زمین پر فساد پھیلانا اور اللہ کی مخلوق کو ایذا دینا اور انہیں گمراہ کرنا، یہ تو شیطان کا مشن تھا، اور جو لوگ اس کے مشن میں اس کا ہاتھ بٹا رہے ہیں وہ غیر شعوری طور پر اسی کے دوست بن گئے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ قتال کیا جائے. اب یہاں ہم اپنی بات کریں، اپنے ملک کی بات کریں، تو اب یہاں یہ فیصلہ کرنا کہ کون اللہ کی راہ پہ کھڑا ہے اور کون شیطان کے ساتھ کھڑا ہے، ہمارے لیے اب یہ بھی ممکن نہیں رہا. یہاں تو ایسی مخلوق بھی آ گئی ہے، ایسے لوگ بھی ہیں جن کے ہاتھوں میں تسبیح بھی ہے، داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، وقتاً فوقتاً لوگوں کو دکھانے کے لیے سجدے بھی کر لیتے ہیں، لیکن لوگوں کا مال لوٹنے سے باز نہیں آتے، لوگوں کو قتل کرنے سے باز نہیں آتے، لوگوں کو ایذا دینے سے باز نہیں آتے. یہاں کیا تعیین ہوگی کہ کس کے خلاف کون جہاد کرے؟ جہاد کے لیے پہلے تو ایک معاشرہ ایسا ترتیب دیا جائے جو اللہ اللہ کے رسول کے احکام پہ کاربند ہو، اور پھر جو لوگ شیطانی اعمال کرتے ہیں ان کے خلاف وہ قتال کریں. اور فرمایا شیطان کے جو چیلے چاٹے ہیں اور جو شیطان سے دوستی کرتے ہیں ان کے خلاف لڑنے سے گھبراؤ مت، اس لیے کہ ان قید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی جو تدبیریں ہوتی ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں، ان میں جان نہیں ہوتی. ایک فرد کے ساتھ عظمت الہی ہے، تائید باری ہے، اور دوسرے کے ساتھ شیطان کی تائید ہے، تو ظاہر ہے شیطان کی تائید اللہ کے مقابلے میں تو بہت کمزور ہوگی. ہم اسے عمومی طور پر لے لیتے ہیں کہ شیطان کی تدبیریں کمزور ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ ان لوگوں کے لیے کمزور ہوتی ہیں جو تدبیر الہی پہ عمل کرتے ہیں، جنہیں اللہ کی تائید نصیب ہوتی ہے، جن کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت ہوتی ہے، ان کے لیے شیطان کی تدبیریں کمزور ہوتی ہیں. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاۃ. میں آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں جہاد کی اجازت نہیں تھی؟ کیسے عجیب لوگ تھے وہ، جنہیں اللہ نے فرمایا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، کفوا ایدیکم، ہاتھوں کو تھامے رکھو. 13 برس مکہ مکرمہ میں جہاد کی اجازت نہیں تھی، قتال کی اجازت نہیں تھی، تو فرمایا وہ کیا لوگ تھے کہ ایک دن 2 دن 1 سال نہیں 13 برس بڑے سے بڑا ظلم سہتے رہے اور اف نہیں کی، اللہ کریم کی اطاعت کرتے رہے، اللہ کی یاد دلوں میں بسائے رکھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جانیں فدا کرتے رہے، اور انہیں حکم تھا کہ الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ارکان دین پر عمل کرو، نمازیں ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو. مطلب یہ ہے کہ ارکان دین پر عمل کرتے رہو اور ابھی تمہیں ہاتھ نہیں اٹھانا. تو 13 برس تک کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ شریف میں جلوہ افروز تھے مکی زندگی میں. غالباً حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حاتم تائی کے بیٹے جو مشرف باسلام ہو گئے تھے، اور حاتم تائی کا قبیلہ بنو طے جو ہے یہ بڑا لوٹ مار کرنے والا اور ڈاکوؤں کا قبیلہ تھا. تو انہوں نے عرض کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں،
اور یہ تھوڑے سے جو آپ کے جانثار مکہ مکرمہ میں، ان پر تو مشرکین مکہ نے مظالم کی حد کر دی. کسی کو گرم چٹان، اس کے گرم ریت پہ لٹا کے اوپر چٹانیں رکھی جا رہی ہیں، کسی کو گرم لوہے سے داغا جا رہا ہے، کسی کے جسم پہ آگ جلائی جا رہی ہے، کسی کو گرم کر کے سلاخیں چبھوئی جا رہی ہیں. تو یہ کب تک چلے گا؟ آپ اگر اپنے ہاتھ مبارک اٹھا دیں اور ان کفار کے حق میں بد دعا کر دیں تو یہ تباہ ہو جائیں گے اور مومنین کی جان بچ جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عدی، گھبرا نہیں، اگر تو زندہ رہا تو دیکھے گا کہ یہ سارے مظالم مٹ جائیں گے. ایسا امن قائم ہوگا کہ ایک اکیلی خاتون، ایک بڑھیا ربع الخالی سے چلے گی. عرب کے جنوب میں ایک بہت بڑا صحرا ہے جسے ربع الخالی کہتے ہیں. وہاں سے اکیلی چلے گی، بیت اللہ آئے گی، یہاں طواف کرے گی اور اکیلی واپس جائے گی، اور اسے کوئی نہیں چھیڑے گا، کوئی اس سے مال نہیں چھینے گا، کوئی اس کا راستہ نہیں روکے. تو وہ فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر ایسا ہوگا تو یہ بنو طے کے ڈاکو کہاں جائیں گے؟ اگر بنو طے بھی راستے میں بیٹھا ہے تو یہ کیسے آئے گی؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آخری عمر میں بوڑھے تھے آپ، اور مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف میں تشریف رکھتے تھے تو ایک خاتون طواف کر رہی تھی اور اس کی بغل میں ایک پوٹلی بھی تھی. تو آپ نے اسے روک لیا اور پوچھا کہ معزز خاتون آپ کہاں سے آئی ہیں؟ اس نے کہا ربع الخالی سے آئی. آپ کے ساتھ کون تھا؟ اس نے کہا اللہ ساتھ تھا. وہ تو کوئی نہیں. واپس بھی جائیں گی؟ واپس بھی جاؤں گی. تو ہمراہ کون ہے؟ اللہ ہے ساتھ، کوئی نہیں. آپ کو کسی نے نہیں کچھ کہا؟ کسی نے کچھ نہیں کہا. حضرت عدی فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات مجھے اس وقت ارشاد فرمائی تھی وہ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے بڑھاپے میں دیکھی کہ ایسا امن ہو گیا تھا روئے زمین پر پورے جزیرہ نما عرب میں کہ کسی ایک بڑھیا کو بھی اتنا سفر کرتے ہوئے اکیلے کوئی ڈر خطرہ نہیں. تو فرمایا وہ بھی تو کیسے عجیب لوگ تھے، وہ بھی تو انسان تھے جنہیں اللہ نے کہا کفو ایدیکم، تمہیں اپنا ہاتھ نہیں اٹھانا. انہوں نے اپنا ہاتھ نہیں اٹھایا اور اللہ کی عبادت اور ارکان دین ادا کرتے رہو تو وہ کرتے رہے. فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر قتال فرض ہوا، اور یہ ہجرت مدینہ منورہ کے بعد ہوا. اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب تک کوئی جماعت، کوئی طاقت ابتدا میں زیر بار ہوتی ہے، مشکلات میں گرفتار ہوتی ہے، تو اس میں منافقین نہیں ہوتے، مخلصین ہوتے. لیکن جب وہ اس بوجھ سے نکل جائے اور اس کے پاس اقتدار آ جائے، طاقت آ جائے، تو پھر دنیاوی مفاد حاصل کرنے والے بھی ساتھ شامل، پھر منافقین بھی شامل ہو جائے. مدینہ منورہ میں جب ریاست اسلامی کی بنیاد پڑی تو منافقین بھی در آئے. لیکن فرمایا وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو گیا کہ جب جہاد فرض کر دی گیا، فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر قتال فرض ہو گیا، اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ واشد خشیہ، تو جو منافقین ایمان کا لباس اوڑھ کر شامل ہوئے تھے وہ سامنے آ گئے. وہ لوگوں سے اس طرح ڈرتے تھے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں سے ڈرتے تھے. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، اور کہتے تھے یا اللہ یہ تو نے ہم پر قتال کیوں فرض کر دیا، ہمیں لڑنے کا حکم کیوں دے دیا. لولا اخرتنا الى اجل قریب، ہمیں کچھ دن آرام سے رہنے دیا ہوتا. یہ منافقین کی بات ہے. وہ مومنین تو ایسے تھے کہ ہر حال میں انہوں نے اللہ کی اطاعت کی، لیکن منافقین کیونکہ صرف دنیاوی مفادات کے لیے کلمہ پڑھتا ہے، تو فرمایا جب انہوں نے یہ کہا کہ کچھ عرصہ تو ہمیں آرام سے رہنے دیا ہوتا، تو فرمایا کل متاع الدنیا قلیل، دنیا میں جتنا بھی رہ لو، دنیا کا جتنا بھی مال جمع کر لو، دنیا میں جتنا بھی وقت گزار لو، دنیا کی دولت ہمیشہ قلیل ہی رہے.
کسی کے پاس کثیر نہیں ہوتی، کسی کے پاس زائد نہیں ہوتی، ہر بندہ جتنی بھی دولت جمع کر لے پھر وہ ضرورت مند ہی رہتا ہے۔ والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور جو اللہ کے ساتھ جن کا رشتے قلب استوار ہے ان کے لیے تو آخرت اللہ کا انعام ہے، تم آخرت سے ڈرتے کیوں؟ ولا تظلمون فتیلا، اور کسی پر ذرا برابر زیادتی نہیں کی جائے گی، لہذا اگر دعوے ایمان ہے تو اب جانیں پیش کرو، جان کا نذرانہ دو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔